السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب اللہ کے فضل سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والسید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم فقهنا في الدين، آمین۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پچھلی کلاس میں ہمارا کل 14واں پارہ مکمل ہوا۔ اس کے بعد آج ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل سے 15واں پارہ سٹارٹ کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہے سورہ بنی اسرائیل۔ اس کا وقوع پذیر ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سورت جو ہے یہ مکی ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء یعنی رات کو مسجد اقصی لے جانے کا ذکر ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ کہف، سورہ مریم اور بنی اسرائیل، یہ تینوں صورتیں جو ہیں یہ مکہ میں سب سے پہلے نازل ہوئیں۔ یعنی مکہ میں شروع میں نازل ہوئی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس وجہ سے اس سورت کو اتنی فضیلت حاصل ہوئی۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اسراء اس کا معنی ہے رات کو لے جانا۔ یہاں پہ اس سیر کا مقصد ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عجائبات یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیات کبریٰ دکھائیں، جن میں سے ایک آیت اور معجزہ یہ سفر بھی ہے کہ اتنا لمبا سفر رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی یعنی آسمانوں پر لے جایا گیا، وہاں مختلف آسمانوں پر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور سدرۃ المنتہا پر بھی گئے، جو کہ عرش سے نیچے 7ویں آسمان پر ہے۔ کیونکہ جو مشرکین تھے ان کے لیے ماننا بہت مشکل تھا، آیات ان کو بار بار بتائی گئیں، ان کو یہ اتنے بڑے جو ہے معجزات دکھائی جا رہی ہیں، اتنی بڑی نشانیاں دکھائی جا رہی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ چونکہ انسان یہ جو اتنے مہینوں میں سفر کرتا ہے اس جگہ تک جانے کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک مطلب ایک رات میں لے گئے۔ کتنی بڑی نشانی ہے نا۔ اس کے بعد آیت نمبر 2 میں موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا ذکر ہوا۔ فرمایا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی وہ تھی تورات، اس میں کیا تھی؟ ہدایت۔ کیونکہ سورہ بنی اسرائیل ہے تو اس میں بنی اسرائیلیوں کا ہی تذکرہ بیان کیا جا رہا ہے۔
تو بنی اسرائیل کے لیے یہ آئی تھی، یہ کتاب ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بننے کے لیے، تاکہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو کارساز نہ بنائیں، اس کتاب سے ہدایت لیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی، اس کی تباہی کے بعد جو نیک لوگ بچے ان میں سے تھے یہ۔ ان کو کتاب کیوں ملی؟ ہدایت کا ذریعہ تھا، تاکہ ہدایت پائیں۔ اس کتاب میں ان کے لیے یہ بھی لکھ دیا گیا کہ تم لوگ زمین میں فساد ضرور کرو گے، 2 بار، اور تم زیادہ سرکشی کرو گے۔ اب ان 2 وعدوں کا اللہ تعالیٰ نے در تذکرہ کیا ہے کہ وہ 2 وعدے کیسے پورے ہوئے، کہ یہ فساد 2 دفعہ کیسے کریں گے۔ جب پہلا وعدہ سرکشی کا آیا، جب اللہ نے ان پر دشمن بھیجے، وہ مطلب ان کے گھروں میں گھس گئے اور علماء کو کثرت سے قتل کیا۔ قتادہ کہتے ہیں جالوت کا لشکر تھا جو ان پر اتارا گیا، کتابوں کو جلا دیا گیا، بنی اسرائیل کو قیدی بھی بنا لیا گیا۔ بنی اسرائیل کے بگاڑ تو بہت تھے، مگر یہاں پہ 2 کا ذکر آیا ہے۔ بخت نظر جو تھا وہ بابل کا بادشاہ تھا، جس نے ان کے علماء کو قتل کر دیا، بنی اسرائیلیوں کے۔ اور یروشلم جو تھا اس کو بھی ڈھایا، یعنی مسجد کو ڈھا دیا۔ جو بادشاہ تھا یہ نینوا کا بادشاہ تھا۔ پھر ایک بادشاہ ایران کا، اس کا نام تھا خسرو نامی، اس نے کیا کیا، ان کو بحال کر دیا، یعنی اس نے تھوڑی سی ان کو خوشی دی، ان کو بچا لیا، بنی اسرائیلیوں کو۔ جب انہوں نے توبہ کی، پھر اللہ نے ان کی طرف ذکریہ کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ وعد الآخرہ، یعنی جو دوسرا تھا وعدہ، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 70 سال بعد، تو رومی بادشاہ جو ٹائٹس تھا اس نے ان پر حملہ کر دیا۔ اب یہ تھا دوسرا وعدہ ان پر پورا ہوا۔ پہلے تو تھا بخت نظر، اس نے اتنا کچھ ان کے علماء کو بھی قتل کیا، پھر مسجد کو بھی ڈھا دیا، قیدی بنا لیا گیا بنی اسرائیلیوں کو۔ تب یہاں پہ دوسرے وعدے کا جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح پورا ہوا۔ وہ رومی کی مطلب روم کے بادشاہ ٹائٹس نے ان پر حملہ کر دیا۔ پریشانی کے وقت انسان کے چہرے کے آثار ہی بگڑ جاتے ہیں، مسکراہٹ چلی جاتی ہے۔ تو ان پر تب بہت پریشانی ہوئی تھی۔ جب وہ بادشاہ یہاں پہ داخل ہوا تو اس نے داخل ہوتے کیا کیا، انہیں برباد کر دیا۔ یہ ایک بار نہیں تھا، اگر دوبارہ یہ کچھ کرتے تو دوبارہ پھر ان کی پکڑ ہو جاتی۔ اس کے بعد آیت نمبر 9 میں تورات کے بعد قرآن کا ذکر ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے ذکر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب قرآن ملا۔ تو بنی اسرائیل سورت کا نام ہے، تو اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے، اس لیے ان کا بھی تذکرہ آیا۔ تو یہ جو قرآن ہے یہ بھی ہدایت کا ذریعہ ہے، اور خوشخبری ہے اس میں، کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، وہ جو نیک عمل کریں گے ان کے لیے، تو ان کے لیے بہت بڑے اجر ہیں۔ ان کے برعکس جو نہ ایمان لائیں اس پر اور آخرت پر بھی، ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 2 میں آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، پھر جب روح پھونکی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، وہ دیکھنے لگ گئے، تعجب کرنے لگے، پھر آہستہ آہستہ ٹانگوں میں آثار آتے گئے، تو چلنے کی کوشش کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان بہت جلد باز ہے، یعنی آدم علیہ السلام فوراً یہی سوچنے لگ پڑے کہ میں کب چلوں کب چلوں،
یعنی پیدا ہوتے ساتھ ہی چلنے کی کوشش کی، اٹھنے کی کوشش کی، تو اتنی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس وجہ سے تو بتایا گیا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان تو بہت جلد باز ہے۔ وہ رب انسان کو جب پیدا کر سکتا ہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو بنائے جو کہ کائنات میں ہیں، کیونکہ مشرکین کو بتایا جا رہا تھا نا، جب وہ نشانیاں طلب کرتے تھے، پروپیگنڈے کرتے تھے، سرکشی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے، تو اب سب یہ نشانیاں ان کو بتائی جا رہی ہیں۔ آیت نمبر 12 میں ہے، فرمایا ہم نے رات اور دن کو نشانیاں بنایا، دن کو روشن بنا دیا، رات کو تاریک بنا دیا۔ کیوں بنایا؟ ان کا مقصد کیا تھا؟ سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کرنے کے لیے، چونکہ دن ٹائم سورج ہوتا ہے، رات کو چاند ہوتا ہے، تو ان کے ذریعے انسان جو ہے وہ دنوں کا بھی معین کر لیتا ہے، تاریخ بھی دیکھ لیتا ہے، حساب کتاب بھی کر لیتا ہے کہ اب کون سا مہینہ، اب کون سا ہے۔ یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر بیان کیا آیت نمبر 13 میں، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، یعنی جو ایمان لاتا ہے، جو نہیں لاتا، ان کا انجام تو برابر نہیں نہ ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انسان کی قسمت کا جو پرندہ ہے نا، اس کے گردن میں ہی لٹکا ہوا ہے، یعنی دوسروں کو اپنے کام خراب ہونے کا گمان نہیں بنانا چاہیے، بلکہ اپنے ہی اعمال کا بدلہ ملتا ہے انسان کو، جیسا عمل کریں گے ویسا ہی ہوگا آپ کے ساتھ، ویسا ہی انجام ملے گا۔ تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ہر انسان کی خبر نشر کر دی جائے گی، پھیلا دی جائے گی، اور کیا کہا جائے گا؟ اقرأ کتابک، جب اعمال نامے ملیں گے تو پھر کہا جائے گا اپنی کتاب پڑھو، آج آپ کا نفس ہے حساب لینے کے لیے کافی، یعنی جو کچھ نفس نے کیا ہوگا دنیا میں تو وہ ادھر دیکھ لیا جائے گا کہ کس نے کیا کمایا ہے۔ تو جو آج ہدایت پا گیا اس کے لیے ہدایت ہے، تو جو بھٹک گیا اس کے لیے گمراہی ہے۔ اس دن کوئی دوسرا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک نے اپنے عمل کا خود بوجھ اٹھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کتنی بستیاں تھیں، خوشحال تھیں، حالانکہ یہ دنیا کی خوشحالی جو ہوتی ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی ہے، آخرت کی خوشحالی ہمیشہ کی ہے۔ تو جو پہلی بستیاں تھیں انہوں نے نافرمانی کی، خوشحال رہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتے رہے، آخر پہ آ کے اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ صرف دنیا کو سب کچھ نہیں سمجھ لینا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ عبرت حاصل کرنے کے لیے بتا رہے ہیں کہ قوم نوح کو دیکھو، اور پہلی بستیاں جو گزری ہیں کس طرح ہم نے ان کو ہلاک کیا، یہ ان کو گناہوں کی وجہ سے تھا۔ تو جو کوئی جس چیز کو جلدی چاہتا ہے، چونکہ وہ نشانیاں جلدی مانگتے، عذاب مانگتے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو چیز جو بھی کوئی جلدی مانگتا ہے اس کو دے دیا جاتا ہے، جس چیز کی انسان کوشش کرتا ہے اس کو دے دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعنی دنیا چاہنے والے کو دنیا مل جاتی ہے اور آخرت چاہنے والے کو آخرت مل جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے درجات میں، لیکن جو آخرت کا درجہ ہے وہ سب سے بڑا ہے، آخرت کی فضیلت سب سے بڑی ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 3 میں بتایا گیا، یعنی وہ فضیلت کس نے دی ہے؟ قدرت کی نشانیاں بتائی گئیں، یعنی اس اللہ نے دی ہے نا، لا تجعل مع اللہ الہا آخر، تو پھر اس اللہ کے ساتھ کسی کو الہ نہیں قرار دینا، اس کے برابر کسی کو نہیں ماننا۔ اس کے بعد آیت نمبر 23 میں بتایا گیا جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کیا، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی اللہ کی عبادت کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو۔
حتیٰ کہ وہ بڑھاپے کو بھی پہنچ جائیں ان کو اف تک بھی نہیں کہنا، تنگی کا کلمہ نہیں کہنا، جو کہ انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے بڑھاپے میں کسی کو سنبھالنا۔ جب انسان صبر کر لیتا ہے، تکلیف کو برداشت کر لیتا ہے تھوڑا سا، اور یہ سوچتا ہے کہ میں نے بھی اسٹیج پہ آنا ہے، تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کو عزت والی بات کہنی، عمدہ بات کہنی دونوں کو، اور اپنا بازو عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے جھکائے رکھنا ہے، اور کیا دعا کرنی ہے؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے رب رحم کیجیے ان دونوں پر، جیسا کہ ان دونوں نے میری پرورش کی بچپن میں۔ اب ان کے احسانات کتنے ہوتے ہیں ہم پر، جب بچپن میں ہم اتنا پالتے ہیں، کتنی مشکلات ہوتی ہیں، تو ان کا جب ٹائم آتا ہے کیا ہم انکار کر دیں؟ ہمیں اپنا بچپن سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح تھے، ہمیں انہوں نے چلنا سکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہر نفس کو کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور کیا کرنے کا حکم دیا، چونکہ حقوق العباد، حقوق اللہ، یہ دونوں پورے کرنے ہوتے ہیں۔ فرمایا وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، یعنی قرابت دار کو، مسکینوں کو، مسافروں کو ان کا حق دینا چاہیے۔ یعنی اگر آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں، مسکین کو دے دیں، ان کا حق انہیں دے دیں، ان کو نرمی والی بات کہیں، پیار سے بولیں۔ اگر قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، تو ان کو بھی اتنے پیار سے رکھیں، لڑائی جھگڑا نہیں کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ ہمسایہ پسند ہی نہیں ہے جو لڑائی جھگڑا کرنے والا ہو۔ اور اگر کسی مسافر کو سفر میں کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے تو اس کی مدد کی جائے، بے جا خرچ نہیں کرنا کسی چیز پر۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول اگر خرچ کریں گے تو وہ تو انسان پھر شیطان کا بھائی بن جاتا ہے، اور شیطان جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا بہت ناشکر ہے، اس لیے اس کی بات نہیں نہ ماننی۔ اس کے بعد آیت نمبر 29 سے جن کاموں سے منع کیا گیا وہ بیان کیے گئے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، یعنی اپنے ہاتھ کو باندھے نہیں رکھنا اپنی گردن کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کنجوسی نہیں کرنی، بلکہ ہاتھ کو پھیلاؤ، خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ تو اس سے بہت زیادہ دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر خرچ کرے۔ وہ تو خوب خبر رکھنے والا، دیکھنے والا ہے کہ کون خرچ کرتا ہے کون نہیں۔ تو بعض لوگ تو اولاد کو نعوذ باللہ قتل کر دیتے ہیں مفلسی کے ڈر سے کہ کل کو ہم ان کو کھلائیں گے کہاں سے۔ تو فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، مفلسی کے خوف سے اپنے اولاد کو قتل نہیں کرنا۔ فرمایا ہم تو تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ان کے لیے بھی ہم رزق دیں گے۔ اولاد کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا، جو کہ بہت بڑی بے حیائی ہے۔ اور کسی جان کو بلا حق، یعنی اگر کسی نے قتل کیا ہے تو بدلے میں کیا جائے گا، کسی کو فضول قتل نہیں کرنا۔ تو قتل کرنے میں زیادتی بھی نہیں کرنی کہ اتنا مار دیں کہ جو مرنے والا ہے اس پہ ظلم کیا جائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو یتیم کا مال ہے اس کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہیں کھانا، بلکہ احسن طریقے سے جب وہ جوانی کو پہنچ جائے تو پھر اس کو واپس کر دیں، اور عہدوں کو پورا کریں، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، کیونکہ ہر چیز کا سوال کیا جائے گا۔ کانوں نے جو سنا ہوگا، آنکھوں نے جو دیکھا ہوگا، دل نے جو گواہی دی ہوگی، سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اکڑ کر نہیں چلنا زمین پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تکبر بہت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ بھی نہیں ٹھہرانا۔
ورنہ اس کے لیے کیا ہوگی؟ جہنم. کیونکہ جو مشرکین تھے یہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا یہ انہوں نے دیکھا تھا کہ وہ عورتیں تھیں فرشتے؟ ان کو پتہ ہے وہ تو اللہ پاک ہے. اس کے سوا تو کوئی الہ ہے ہی نہیں ہے. اس رب کی شان کیا ہے؟ سبحانہ و تعالی عما یقولون علوا کبیرا. وہ تو پاک ہے اور بلند تر ہے اس سے جو وہ کہتے ہیں، یعنی ان مشرکین سے تو وہ اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے. زمین و آسمان میں اس کے لیے ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، اس کی حمد بیان کر رہی ہے. وہ تو بخشنے والا ہے، یہ اس کی صفات میں سے ہے. اس کے بعد آیت نمبر 45 میں قرآن کا تذکرہ ہوا. اس میں چونکہ واقعہ بھی بیان کیا جا رہا ہے. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. اسماء بنت ابو بکر روایت کرتی ہیں جب سورت لہب نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی جس کا نام جمیل تھا اس نے پتھر اٹھایا اور حرم میں آئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ خطرہ ہے کہ وہ جمیل آپ کو نقصان نہ پہنچائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس سے نظر نہیں آؤں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت شروع کر دی تو واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہ آئے. وہ کھڑی رہی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہنے لگی کہ تمہارے ساتھی نے شعروں میں میری برائی کی ہے، یعنی شعر کے ذریعے سے، حالانکہ شعر تو وہ خود پڑھتی تھی. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر ان کے درمیان اور آپ کے درمیان پردہ حائل ہو جاتا ہے. اس سے مراد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس ابو لہب کی بیوی کے درمیان پردہ حائل کر دیا، یعنی وہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں کہ ان کے کان بھی سمجھ نہیں سکتے، سنائی ہی نہیں دیتا ان کو. اس کے بعد آیت نمبر 47 میں بھی ایک واقعہ ہے. نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى. یعنی قرآن کو سننا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو قرآن کی تلاوت کرتے تو ابو سفیان، ابو جہل اور ایک اور قرآن سنتے تھے. ایک دن انہوں نے کہا کہ اب ہم نے نہیں آنا. لوگوں نے کہنا ہے کہ خود منع کرتے ہیں اور خود تو سن رہے ہوتے ہیں، یعنی دوسروں کو منع کرتے اور خود تو یہ سنتے ہیں تینوں. ایک نے دوسرے سے یعنی ابو سفیان سے پوچھا کہ جو رات کو سنا ہے اس میں کیا سنا ہے، کیا سمجھا ہے؟ لوگ جب سنتے تھے تو غلط مطلب نکالتے تھے کہ اس نے لوگوں پر نعوذ باللہ جادو کر دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے لوگ اس کو سننے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برے برے تبصرے کرنا ہدایت سے محرومی کا باعث ہے. یعنی یہ سرگوشیاں کرتے تھے نا، وَإِذْ هُمْ نَجْوَى، باہر سرگوشیاں کرتے تھے حالانکہ سنتے بھی تھے، لیکن کیا کرتے؟ برے برے تبصرے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو مشرکین جو ہیں قیامت کو چونکہ جھٹلاتے ہیں، کہتے ہیں ہم دوبارہ نہیں اٹھ سکتے. آیت نمبر 49 میں ان کا بتایا گیا کہ کہتے ہیں کیا ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، ہم چورا چورا ہو جائیں گے، کیا ہم نئے سرے سے اٹھائے جائیں گے. ان کو جواب دیا گیا آیت نمبر 50 میں ہی، فرمایا اگر تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ گے نا تو اللہ تعالیٰ تمہیں اٹھانے پر قادر ہے، وہ تمہیں دوبارہ لوٹانے پر قادر ہے. وَالَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا. تو بکریاں سوچئے جو مار پہلی بار پیدا کرے تو اس کے لیے دوسری بار پیدا کرنا کوئی مشکل ہے؟ بالکل بھی مار نہیں. مار 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 حتیٰ مار کہ مار مشرکین اپنے سروں کو ہلاتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ یہ قیامت کب ہوگی، ایسا کب ہوگا؟ فرمایا ان سے کہیے قریب ہے، امید ہے کہ وہ وقت قریب ہو، اس لیے ہمیشہ تیاری رکھنی چاہیے۔ فرمایا آگے رکوع نمبر 6 میں ہے، فرمایا کہ میرے بندوں سے کہیے کہ وہ زیادہ اچھی بات کہیں، یعنی ایسی ایسی باتیں نہ کہیں۔ یہ شیطان ہے جو فساد ڈالتا ہے ان کے درمیان۔ شیطان تو انسان کا بہت دشمن ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے جس پر رحم کرے، جس کو چاہے عذاب دے، تو اس لیے انسان کو ایسے ایسے کلمات زبان سے نہیں نکالنے چاہیے، یہ سزائیں نہیں مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے کہیے کہ جو انہوں نے گھڑ رکھے ہیں، کیا وہ مالک ہو سکتے ہیں کسی چیز کے؟ اگر ان کو تکلیف آ جائے تو وہ دور کر سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ وہ تو خود محتاج ہوتے ہیں ان کے معبودان باطل۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ تو خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے وسیلہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو خود اللہ کی رحمت کے محتاج ہوتے ہیں، وہ تو خود اللہ کے عذاب سے ڈر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کسی کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ایسی بستی ہوتی ہے ہم اسے ہلاک کرنے والے ہیں قیامت کے دن سے پہلے ہی، یا اسے سخت عذاب دینے والے ہیں۔ پہلی قوموں نے بھی ایسا کیا، جیسے کہ قوم سمود، انہوں نے بھی آیات کا انکار کر دیا۔ جو اونٹنی تھی ان کے پاس، کتنی بڑی نشانی تھی، انہوں نے ظلم کیا اس کے ساتھ، رسول کو جھٹلایا، حالانکہ یہ جو رسول تھے اور نشانیاں تھیں یہ ان کو ڈرانے کے لیے تھی۔ تو ان کا انجام اللہ تعالیٰ آخرت میں بار بار بتا رہے ہیں کہ آخرت میں ان کے ساتھ کیسا ہوگا۔ جہنم کے درخت کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فتنہ بنا دیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، یعنی جہنم کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ایک درخت اگا دیا۔ تو جو اللہ تعالیٰ مٹی سے درخت اگا سکتا ہے وہ آگ میں بھی اگا سکتا ہے۔ فرمایا یہ ہم نے ان کو وارن کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے، بتانے کے لیے یہ بنایا ہے، لیکن یہ پھر بھی سرکشی کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب دلوں میں نفاق آ جائے نا پھر انسان سرکشی کرتا ہے، یعنی کہتے ہیں کہ آگ میں کیسے درخت ہو سکتا ہے۔ تو انسان تکبر کب کرتا ہے؟ جب شیطان کے پیچھے لگتا ہے، شیطان کے پیروکار جو ہوتے ہیں وہی تکبر کرتے ہیں۔ تو شیطان نے بھی تو تکبر کیا تھا نا۔ آیت نمبر 61 میں بتایا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے تو کر دیا، لیکن شیطان نے کیا کیا؟ انکار کر دیا، کہنے لگا کہ میں بہتر ہوں، تو نے مجھے عزت دی ہوئی ہے آدم علیہ السلام پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہا کہ تم چلے جاؤ یہاں سے، جہنم اس کے لیے، شیطان کے لیے۔ اب تو جو جو اس کی پیروی کرے گا، اس کا پیروکار بنے گا، تو اس کے لیے بھی تو اسی کا ہی انجام ہوگا۔ جو جیسا عمل کرے گا، جس جیسا کرے گا، اس کا انجام بھی اس کے جیسا ہوگا۔ شیطان کو وارن کیا گیا، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، آیت نمبر 64 میں ہے۔ یعنی شیطان کے پیادے کیا ہیں؟ مجاہد اور ابن عباس کہتے ہیں کہ شیطان کے سوار جو ہیں یہ اس کے لشکر ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ شیطان بہکانے کے لیے اپنے لشکر کو اکٹھا کرتا ہے، اس کے ذریعے پھر بہکاتا ہے سب لوگوں کو۔ میں دیکھ رہی، تم دونوں کو دیکھ رہی، دیکھ رہی۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو اپنے بندوں کو کافی ہوتا ہے۔ یہ شیطان جو ہے جتنے بھی وعدے کرے گا یہ دھوکے کے کرتا ہے، اس کی کوئی بھی جو سفارش نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کارساز ہے، تو اس کی کارسازی کی نشانیاں کیا ہیں؟ آیت نمبر 66 سے بتایا گیا، ربکم الذی یزجی لکم الفلک، یعنی وہی رب ہے جو سمندر میں کشتیوں کو چلا رہا ہے۔ جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے سمندر میں تو پھر اللہ کو اس طرف پکارتے ہو،
یعنی جیسے ہی اگر نجات مل جاتی ہے اس تکلیف سے، پھر اپنے شرکا کو وہ انسان پکارنا شروع کر دیتا ہے، تو انسان بے خوف ہو چکا ہے. کیا وہ دوسری مرتبہ اللہ کی طرف نہیں لوٹایا جائے گا؟ جی میرے کو پتہ ہے، حالانکہ میں اللہ تعالیٰ سن نے لی. انسان کو اتنی عزت دی. فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. کپے نال پانڈی. اتنی عزت دی ہے بنی آدم کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی اتنا رزق بھی دیا ہے، پاکیزہ چیزوں میں سے فضیلت بھی دی ہے، لیکن انسان بہت ہی سرکش ہے، بہت ناشکر ہے، اس فضیلت کو استعمال نہیں کرتا. اس کے بعد رکوع نمبر 8 میں قیامت والے دن کے انجام کے بارے میں آگاہ کیا گیا کہ اس دن ہر ایک کو اللہ تعالیٰ مطلب سب لوگوں کو بلائیں گے ان کے اماموں کے ساتھ، لیڈر کے ساتھ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ لیڈر اس کو بننا چاہیے جو اچھے طریقے سے رہنمائی کر سکے کسی کی. ہر ایک کے لیڈر کے ساتھ بلایا جائے گا تو ہر کوئی اپنا نامہ اعمال دیا جائے گا، تو پھر سب سے کہا جائے گا کہ پڑھو. تو جو اپنے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا. دائیں ہاتھ والے یعنی اللہ کے مقربین بندوں میں سے ہوں گے. تو جو کوئی آخرت سے اندھا بنا ہوا ہے، رستے سے بھٹکا ہوا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے آیت نمبر 73 میں کہ قریب تھا کہ یہ آپ کو بھی فتنے میں ڈال دیتے اگر ہم آپ کی طرف وحی نہ کرتے. تو انہوں نے آپ کو بھی اپنا دلی دوست بنا لینا تھا. یہ اللہ نے آپ کو ثابت رکھا ہے. یعنی انبیاء کو بھی اتنا وارن کیا جا رہا ہے، ان پہ بھی سختی تھی کہ اگر وہ بھی اس طرح کا کرتے تو ان کو بھی دنیا میں بھی آخرت میں بھی عذاب ملتا. تو پھر ہم تو کیا ہی چیز ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، یہ بدلنے والا نہیں ہے. اس کے بعد رکوع نمبر 9 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. یعنی نماز قائم کیجیے سورج کے ڈھلنے سے لے کر اندھیرے کے یعنی رات کے اندھیرے تک. یعنی 5 نمازیں اس سے پتہ چلی نا کتنی امپورٹنس ملی ہے نماز کو. قرآن الفجر اس سے مراد یہ ہے، بعض مفسرین نے نماز کے علاوہ بھی فجر کے وقت قرآن پڑھنا مراد لی ہے. اس وقت چونکہ قرآن پڑھنا بہت بہتر ہوتا ہے، چونکہ فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہوتا ہے. قرآن جو پڑھ رہا ہو تو اسی کے مطابق اس کی گواہی بھی ہوتی ہے. تو ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے تہجد کی بھی اہمیت کا ذکر دلایا کہ وہ ایک انسان کے لیے نفع مند ہوتی ہے. نفل کا مطلب یہ ہوتا ہے زائد، کیونکہ جب قیامت کے دن فرائض کو تولا جائے گا، ان کا ماپ کیا جائے گا. اگر ان میں سے کمی ہوئی تو نوافل سے پورا کیا جائے گا، نوافل سے اللہ تعالیٰ لیں گے، کمی پوری کر دیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد بھی پڑھتے، نوافل ادا کرتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ یہ کام کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا پھر آپ کو اللہ تعالیٰ مقام میں محمود پر کھڑا کریں گے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر سکیں گے. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام کو پانے کے لیے یعنی سفارش کروانے کے لیے جو اذان کے بعد دعا ہوتی ہے وہ لازمی پڑھنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا مانگا کرتے تھے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. یعنی کہہ دیجئے اے میرے رب مجھے داخل کرنا سچا یعنی سچائی کے ساتھ، اور جب نکالنا تو سچائی کے ساتھ. یعنی یہ مکہ کے لیے بھی انہوں نے دعا کی تھی. اور مجھے یعنی میرے لیے اپنے پاس قوت بنا دے، مددگار بنا دے.
فرمایا حق آ گیا ہے، حق جو ہے وہ باطل کو زائل کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارنے کا مقصد بتایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اس میں کیا ہے؟ شفا ہے اور رحمت ہے، ان کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ یہ قرآن کو پڑھنے کا فائدہ بھی ہے کہ شفا بہت زیادہ ملتی ہے۔ قرآن کا جو بھی آپ حصہ لے لیں، ایسا نہیں کرنا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں سورہ یاسین پڑھتے ہیں، بعض ہوتے ہیں سورہ الرحمن پڑھ لیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں۔ قرآن کا جو بھی آپ حصہ لیں گے آپ کو شفا مل جائے گی۔ تو یہ قرآن بہت بڑی نعمت ہے، لیکن انسان کو جب نعمت ملے تو وہ کیا کرتا ہے؟